وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأصابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدم مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وإذا اور جب سمعوا سنتے ہیں ما انزل جو نازل کیا گیا إلى طرف الرسول رسول ترى تو دیکھے آیونہم ان کی آنکھیں تفیض بہ پڑتی ہیں من سے الدم آنسو مما اس وجہ سے عرفوا انہوں نے پہچان لیا من سے کو الحق کی حق یقولون وہ کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب آمنا ہم ایمان لائے فاکتبنا پس ہمیں لکھ لے مع ساتھ الشاہدین گواہ۔ اور جب سنتے ہیں اس کو جو اترا رسول پر تو دیکھے تو ان کی آنکھوں کو کہ ابلتی ہیں آنسوؤں سے اس وجہ سے کہ انہوں نے پہچان لیا بات کو، کہتے ہیں اے رب ہمارے ہم ایمان لائے سو تو لکھ ہم کو ماننے والوں کے ساتھ۔ وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين وما اور کیا لنا ہم کو لا نؤمن ہم ایمان نہ لائیں باللہ اللہ پر وما اور جو جاءنا ہمارے پاس آیا من سے پر الحق کی حق ونطمع اور ہم طمع رکھتے ہیں ان کے يدخلنا ہمیں داخل کرے ربنا ہمارا رب مع ساتھ القوم قوم الصالحین نیک لوگ اور ہم کو کیا ہوا کہ یقین نہ لاویں اللہ پر اور اس چیز پر جو پہنچی ہم کو حق سے اور توقع رکھیں اس کی کہ داخل کرے ہم کو رب ہمارا ساتھ نیک بختوں کے۔ فأصابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك جزاء المحسنين فأصابهم پس ان کو دیا اللہ بما قالوا اس کے بدلے جو انہوں نے کہا جنات باغات تجری بہتی ہے من سے تحتها اس کے نیچے الانہار نہریں خالدین ہمیشہ رہیں گے فيها اس سے ان میں وذلك اور یہ جزاء المحسنین نیکوں کا جمع۔ پھر ان کو بدلے میں دیے اللہ نے اس کے کہنے پر ایسے باغ کہ جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں رہا کریں ان میں ہی اور یہ ہے بدلہ نیکی کرنے والوں کا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم والذین اور جو لوگ کفروا انہوں نے کفر کیا وکذبوا جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیات اولئک یہی لوگ اصحاب ساتھی والے الجحیم دوزخ اور جو لوگ منکر ہوئے اور جھٹلانے لگے ہماری آیتوں کو وہ ہیں دوزخ کے رہنے والے۔ ان آیات میں بتلایا گیا کہ یہود کا مشرکین سے دوستی کرنا محض اسلام اور مسلمانوں کی دعوت و بغض کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن اقوام سے زیادہ سابقہ پڑتا تھا ان میں یہ دونوں قومیں یہود و مشرکین علی ترتیب اسلام و مسلمین کی شدید ترین دشمن تھیں۔ مشرکین مکہ کی اظہار ثانیت و عذر من الشمس ہیں لیکن ملعون یہود نے بھی کوئی کمینہ سے کمینہ حرکت اٹھا کر نہیں رکھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بے خبری میں پتھر کی چٹان گرا کر شہید کرنا چاہا، کھانے میں زہر دینے کی کوشش کی، سحر اور ٹوٹکے کرائے، غضب پر غضب اور لعنت پر لعنت حاصل کرتے رہے۔ اس کے بالمقابل نصارہ باوجود کہ وہ بھی کفر میں مبتلا تھے اسلام سے جلتے تھے، مسلمانوں کا عروج ان کو ایک نظر نہ پاتا تھا، تاہم ان میں قبول حق کی استعداد ان دونوں گروہوں سے زیادہ تھی۔ ان کے دل اسلام اور مسلمانوں سے محبت کرنے کی طرف نسبتاً جلد مائل ہو جاتے تھے۔ اس کا سبب یہ تھا کہ اس وقت تک عیسائیوں میں علم دین کا چرچا دوسری قوموں سے زائد تھا۔ اپنے طریقے کے موافق ترک دنیا اور زاہدانہ زندگی اختیار کرنے والے ان میں بکثرت پائے جاتے تھے۔ نرم
دلی اور تواضع ان کی خاص صفت تھی۔ جس قوم میں یہ خصال کثرت سے پائی جائیں ان کا لازمی نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ اس میں قبول حق اور سلامت روی کا مادہ دوسری اقوام سے زیادہ ہو، کیونکہ قبول حق سے عموماً 3 چیزیں مانع ہوتی ہیں: جہل، حب دنیا یا حسد و تکبر وغیرہ۔ نصارہ میں قسیسین کا وجود جہل کو، رہبان کی کثرت سے جب دنیا کو، نرمی دل اور تواضع کی وصف صرف کبر و نحوت وغیرہ کو کم کرتی تھی۔ چنانچہ قیصر روم، مقوقس مصر اور نجاشی ملک حبشہ نے جو کچھ برتاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام رسالت کے ساتھ کیا وہ اس کا شاہد ہے کہ اس وقت نصارہ میں قبول حق اور مودت مسلمین کی صلاحیت نسبتاً دوسری قوموں سے زائد تھی۔ مشرکین مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر جب ایک جماعت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبشہ کو ہجرت کی اور مشرکین نے وہاں بھی ملک کے حبشہ کے دربار تک اپنے پروپیگنڈا نہ چھوڑا تو بادشاہ نے ایک روز مسلمانوں کو بلا کر کچھ سوالات کیے اور حضرت مسیح علیہ السلام کی نسبت بھی ان کا عقیدہ دریافت کیا۔ حضرت جعفر نے سورہ مریم کی آیات پڑھی اور اپنا عقیدہ ساتھ ساتھ بیان فرمایا۔ بادشاہ بے انتہا متاثر ہوا اور اقرار کیا کہ جو کچھ قرآن نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت عقیدہ ظاہر کیا ہے وہ بلا کم و کاس صحیح ہے۔ اس نے کتب سابقہ کی بشارات کے موافق حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی آخر الزمان تسلیم کیا۔ قصہ طویل ہے۔ انجام کار ہجرت کے کئی سال بعد ایک وفد جو 70 نو مسلم عیسائیوں پر مشتمل تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں روانہ کیا۔ یہ لوگ جب مدینہ پہنچے اور قرآن کریم کی سماع سے لذت اندوز ہوئے تو کلام الہی سن کر وقف گریہ و بکا ہو گئے، آنکھوں سے آنسو اور زبان پر ربنا آمنا الہ یہ کلمات جاری تھے۔ ان آیات میں اسی جماعت کا حال بیان فرمایا ہے۔ قیامت تک کے لیے کوئی خبر نہیں دی گئی کہ ہمیشہ عیسائیوں اور یہود مشرکین وغیرہ کے تعلقات کی نوعیت اسلام و مسلمین کے ساتھ یہی رہے گی۔ آج جو لوگ عیسائی کہلاتے ہیں ان میں کتنے قسیس اور رہبان اور متواضع منکسر مزاج ہیں اور کتنے ہیں جن کی آنکھوں سے کلام الہی سن کر آنسو ٹپک پڑتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین وکلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا واتقوا اللہ الذی انتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان وكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة ومن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنساب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين يا أيها الذين آمنوا ایمان لائے لا تحرموا حرام ٹھہراؤ طیبات پاکیزہ چیزیں ما احل جو حلال کی اللہ لکم تمہارے لیے اور لا تعتدوا حد سے نہ بڑھو
ان بے شک اللہ نہیں یحب پسند کرتا المعتدین حد سے بڑھنے والے۔ اے ایمان والو مت حرام ٹھہراؤ وہ لذیذ چیزیں جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دی، اور حد سے نہ بڑھو، بے شک اللہ پسند نہیں کرتا حد سے بڑھنے والوں کو۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ۔ وَكُلُوا اور کھاؤ مما اس سے جو رزقکم تمہیں دیا اللہ حلال طیباً پاکیزہ، واتقوا اور ڈرو اللہ الذی وہ جس انتم تم بھی اس کو مومنون مانتے ہو، اور کھاؤ اللہ کے دیے ہوئے میں سے جو چیز حلال پاکیزہ ہو، اور ڈرتے رہو اللہ سے جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ آغاز صورت میں ایفائے عہود کی تاکید کے بعد حلال و حرام کا بیان شروع ہوا تھا، اس ضمن میں خاص مناسبات سے جن کا ذکر موقع بہ موقع ہم کر چکے ہیں، دوسرے مفید مضامین کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ الشیء بالشیء یذکر، بات میں سے بات نکلتی رہی، تمام استدراجی مضامین کو تمام کر کے اس پارہ کے پہلے رکوع سے پھر اصل موضوع بحث کی طرف عود کیا گیا ہے، اور لطف یہ ہے کہ اس رکوع سے متصل پہلے رکوع میں جو مضمون گزرا اس سے بھی رکوع حاضر کا مضمون پوری طرح مربوط ہے، کیونکہ پچھلے رکوع میں یہود و نصارہ کا جو فضائح بیان کی گئیں، سمجھنے والوں کے نزدیک ان کا خلاصہ دو چیزیں تھیں، یعنی یہود کا لذت و شہوات دنیا اور حرام خوری میں انہماک جو تفرید فی الدین کا سبب ہوا، اور نصارہ کا دین میں غلو اور افراد جو آخر کار رہبانیت وغیرہ پر منتہی ہوا۔ بلا شبہ رہبانیت جسے دینداری یا روحانیت کا ہیضہ کہنا چاہیے، نیت اور منشاء اصلی کے اعتبار سے فی جملہ محمود ہو سکتی تھی، اسی لیے ذالک بأن منہم قسیسین و رہبان انہم لا یستکبرون، سورہ نمبر 5 سورۃ المائدہ آیت نمبر 82 کو من وجہ مارد مدح میں پیش کیا گیا، لیکن چونکہ اس طرح کا تجرد و ترک دنیا اس مقصد عظیم اور قانون قدرت کے راستہ میں حائل تھا جو فاطر عالم نے عالم کی تخلیق میں مری رکھا ہے، اس لیے وہ عالمگیر مذہب جو ابدی طور پر تمام بنی نوع انسان کی فلاح دارین اور اصلاح معاش و معاد کا متکفل ہو کر آیا ہے، ضروری تھا کہ اس طرح کے متبادانہ طریق عبادت پر سختی سے نکتہ چینی کرے۔ کوئی آسمانی کتاب آج تک ایسی جامع، معتدل، فطری تعلیم انسانی ترقیات کے ہر شعبہ کے متعلق پیش نہیں کر سکتی جو قرآن کریم نے ان دو آیتوں میں پیش کی ہے۔ ان آیتوں میں حق تعالیٰ نے مسلمانوں کو صاف طور پر اس سے روک دیا کہ وہ کسی لذیذ حلال طیب چیزوں کو اپنے اوپر عقیدہ یا عملاً حرام ٹھہرا لیں، نہ صرف یہ ہی بلکہ ان کو خدا کی پیدا کی ہوئی حلال طیب نعمتوں سے متمتع ہونے کی ترغیب دی ہے، مگر سلبی اور ایجابی دو شرطوں کے ساتھ: ایک، اعتداء نہ کریں، حد سے نہ بڑھیں، نمبر دو، اور تقوی اختیار کریں، خدا سے ڈرتے رہیں۔ اعتداء کے دو مطلب ہو سکتے ہیں: حلال چیزوں کے ساتھ حرام کا سا معاملہ کرنے لگیں اور نصارہ کی طرح رہبانیت میں مبتلا ہو جائیں، یا لذائذ یا طیبات سے تمتع کرنے میں حد اعتدال سے گزر جائیں، حتیٰ کہ لذات و شہوات میں منہمک ہو کر یہود کی طرح حیات دنیا ہی کو اپنا مطمع نظر بنا لیں۔ الغرض جفا اور افراط و تفریط کے درمیان متوسط و معتدل راستہ اختیار کرنا چاہیے، نہ تو لذائذ دنیاوی میں غرق ہونے کی اجازت ہے اور نہ ازرائے رہبانیت مباحات و طیبات کو چھوڑنے کی۔ ازرا رہبانیت کی قید ہم نے اس لیے لگائی کہ بعض اوقات بدنی یا نفسی علاج کی غرض کسی مباح سے عارضی طور پر پرہیز کرنا ممانعت میں داخل نہیں، نیز مسلمان تقوی کے مامور ہیں، جس کے معنی ہیں خدا سے ڈر کر ممنوعات سے اجتناب کرنا، اور تجربہ سے معلوم ہے کہ بعض مباحات کا استعمال بعض اوقات کسی حرام یا ممنوع کے ارتکاب کی طرف مفضی ہو جاتا ہے۔ ایسے مباحات کو عہد و قسم یا تقرب کے طور پر نہیں بلکہ بطریق احتیاط اگر کوئی شخص کسی وقت باوجود اعتقاد اباحت ترک کر دے تو یہ رہبانیت نہیں بلکہ ورع و تقوی میں شامل ہے۔ حدیث میں ہے: لا یبلغ العبد ان یکون من المتقین حتی یدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس۔ ترمذی۔ الحاصل ترک اعتداء اور اختیار تقوی کی قید کو ملحوظ رکھ کر ہر قسم کی طیبات سے مومن مستفید ہو سکتا ہے اور زندگی کے ہر شعبے میں ترقیات کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم
او تحریر رقبۃ فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام ذلک کفارۃ ایمانکم اذا خلفتم واحفظوا ایمانکم کذلک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون۔ لا یؤاخذکم نہیں مؤاخذہ کرے گا تمہارا اللہ باللغو ساتھ لغو کے فی ایمانکم تمہاری قسموں میں، ولیکن اور لیکن یؤاخذکم وہ مؤاخذہ کرے گا تمہارا بما بوجہ اس کے جو عقدتم الایمان مضبوط گرہ بندی تم نے قسموں کی، فکفارتہ تو کفارہ ہے اس کا اطعام کھانا کھلانا، عشرۃ 10 مسکینوں کا، من اوسطی اوسط درجے کا، ما تطعمون جو تم کھلاتے ہو، اہلیکم اپنے گھر والوں کو، او کسوتہم یا کپڑا پہنانا ان کو، او یا تحریر رقبۃ آزاد کرنا ایک گردن کا، فمن تو جو کوئی لم یجد نہ پائے، فصیام تو روزے رکھنا ہے، ثلاثۃ ایام 3 دن کے، ذالک یہ کفارہ ہے، یا ایمانکم تمہاری قسموں کا، اذا خلفتم جب تم قسم کھاؤ، واحفظوا اور حفاظت کیا کرو ایمانکم اپنی قسموں کا، ذالک اسی طرح یبین بیان کرتا ہے اللہ لکم تمہارے لیے آیاتہ اپنی آیات کو، لعلکم تاکہ تم تشکرون تم شکر ادا کرو۔ نہیں پکڑتا تم کو اللہ تمہاری بیہودہ قسموں پر، لیکن پکڑتا ہے اس پر جس قسم کو تم نے مضبوط باندھا، سو اس کا کفارہ کھانا دینا ہے 10 محتاجوں کو، اور اس درجے کا کھانا جو دیتے ہو اپنے گھر والوں کو، یا کپڑا پہنا دینا 10 محتاجوں کو، یا ایک گردن آزاد کرنی، پھر جس کو میسر نہ ہو تو روزے رکھنے ہیں 3 دن کے، یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا جب قسم کھا بیٹھو، اور حفاظت رکھو اپنی قسموں کی۔ اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے اپنے حکم تاکہ تم احسان مانو، یعنی ان پر دنیا میں کفارہ نہیں جیسا کہ یمین منعقد میں واجب ہے۔ لغو و بیہودہ قسم کی تفسیر پارہ سیقول کے اواخر میں گزر چکی آیت نمبر 225 میں موجود ہے۔ چونکہ اوپر تحریم طیبات کا ذکر تھا اور تحریم کی ایک قسم یمین بھی ہے، اس لیے یمین کے احکام بیان کیے جاتے ہیں، یعنی کہ قسم توڑنے کے بعد یہ کفارہ دیا جائے گا۔ کھانا دینے میں اختیار ہے، خواہ 10 مساکین کو گھر بٹھلا کر کھانا کھلا دے، یا صدقہ فطر کے برابر ہر مسکین کو غلہ یا اس کی قیمت ادا کر دے، اس قدر جس سے بدن کا اکثر حصہ ڈھک جائے، مثلا کرتا اور پاجامہ یا لنگی اور چادر، یعنی ایک بردہ آزاد کرنا، اس میں مومن ہونا شرط نہیں، یعنی متواتر روزے 3 دن کے رکھے، اور میسر نہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ صاحب نصاب نہ ہو۔ قذافی روح المعانی قسموں کی حفاظت یہ ہے کہ بلا ضرور بات پر قسمیں نہ کھائے، یہ عادت بھلی نہیں، اور اگر قسم کھائی تو تا مقدور پوری کرے، اور اگر کسی وجہ سے توڑے تو کفارہ ادا کرے۔ یہ سب چیزیں حفاظت یمین میں داخل ہیں۔ کتنا بڑا احسان ہے کہ ہم نے طیبات سے گریز کیا تو اس گریز سے منع فرمایا، اور اگر کسی نے غلطی سے طیبات کو اپنے اوپر حرام ہی کر لیا تو اس کو حفاظت یمین کے ساتھ اس سے حلال ہونے کا طریقہ بھی بتلا دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ یا ایھا اے الذین آمنوا ایمان والو، انما الخمر اس کے سوا نہیں کہ شراب، والمیسر اور جوا، والانصاب اور بت، والازلام اور پانسے، رجس ناپاک، من سے عملی کام الشیطان شیطان، فاجتنبوہ سو ان سے بچو، لعلکم تاکہ تم تفلحون تم فلاح پاؤ۔ اے ایمان والو، یہ جو ہے شراب اور جوا اور بت اور پانسے سب گندے کام ہیں شیطان کے، سو ان سے بچتے رہو تاکہ تم نجات پاؤ۔ انصاب و ازلام کی تفسیر اسی صورت کی ابتدا میں وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام، سورۃ المائدہ رکوع نمبر 1 آیت نمبر 3 کے تحت میں گزر چکی۔ اس آیت سے پہلی بھی بعض آیات خمر شراب کے بارے میں نازل ہو چکی تھیں۔ اول یہ آیت نازل ہوئی یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما، سورۃ نمبر 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 219۔ گو اس سے نہایت واضح اشارہ تحریم خمر کی طرف کیا جا رہا تھا، مگر چونکہ صاف طور اس کے چھوڑنے کا حکم نہ تھا، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر کہا اللہم بین لنا بیانا شافیا۔ اس کے بعد دوسری آیت آئی یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى،
الی آخر الآیہ، سورۃ نمبر 4 سورۃ النساء آیت نمبر 43۔ اس میں بھی تحریم خمر کی تصریح نہ تھی، گو نشہ کی حالت میں نماز کی ممانعت ہوئی، اور یہ قرینہ اسی کا تھا کہ غالباً یہ چیز عنقریب کلیتاً حرام ہونے والی ہے، مگر چونکہ عرب میں شراب کا رواج انتہا کو پہنچ چکا تھا اور اس کا دفعتاً چھڑا دینا مخاطبین کے لحاظ سے سہل نہ تھا، اس لیے نہایت حکیمانہ تدریج سے اولاً قلوب میں اس کی نفرت بٹھلائی گئی اور آہستہ آہستہ حکم تحریم سے مانوس کیا گیا۔ چنانچہ حضرت عمر نے اس دوسری آیت کو سن کر پھر وہی لفظ کہے اللہم بین لنا بیانا شافیا، آخرکار مائدہ کی یہ آیتیں جو اس وقت ہمارے سامنے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، سورۃ نمبر آیت نمبر 9۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون، آیت نمبر 91، سورۃ نمبر 5 سورۃ المائدہ 91، 91، جن میں صاف صاف بت پرستی کی طرح اس گندی چیز سے بھی اجتناب کرنے کی ہدایت تھی۔ چنانچہ حضرت عمر فعل انتم منتہون سنتے ہی چلا اٹھے، انتہینا لوگوں نے شراب کے مٹکے توڑ ڈالے، خام خانے برباد کر دیے، مدینہ کی گلی کوچوں میں شراب پانی کی طرح بہتی پھرتی تھی، سارا عرب اس گندگی شراب کو چھوڑ کر معرفت ربانی اور محبت و اطاعت نبوی کی شراب طہور سے مخمور ہو گیا، اور ام الخبائث کے مقابلہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جہاد ایسا کامیاب ہوا جس کی نظیر تاریخ میں نہیں مل سکتی۔ خدا کی قدرت دیکھو کہ جس چیز کو قرآن کریم نے اتنا پہلے اتنی شدت سے روکا تھا، آج سب سے بڑے شراب خوار ملک امریکہ وغیرہ اس کی خرابیوں اور نقصانات کو محسوس کر کے اس کے مٹا دینے پر تلے ہوئے ہیں۔ فللہ الحمد والمن۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ انما اس کے سوا نہیں، یرید چاہتا ہے الشیطان شیطان ان یوقع کے ڈالے وہ بینکم تمہارے درمیان العداوۃ دشمنی والبغضاء اور بیرفی میں سے الخمر شراب والمیسر اور جوا ویصدکم تمہیں روکے عن سے ذکر اللہ اللہ کی یاد اور عن الصلاۃ نماز سے، فعل پاس کیا انتم تم منتہون باز آؤ گے۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ ڈالے تم میں دشمنی اور بے بذریعہ شراب اور جوئے کے، اور روکے تم کو اللہ کی یاد سے اور نماز سے، سو اب بھی تم باز آؤ گے۔ شراب پی کر جب عقل جاتی رہتی ہے تو بعض اوقات شرابی پاگل ہو کر آپس میں لڑ پڑتے ہیں کہ نشہ اترنے کے بعد بھی بعض دفعہ لڑائی کا اثر باقی رہتا ہے اور باہمی عداوتیں قائم ہو جاتی ہیں۔ یہی حال بلکہ کچھ بڑھ کر جوئے کا ہے، اس میں ہار جیت پر سخت جھگڑے اور فساد برپا ہوتے ہیں جس سے شیطان کو ادھم مچانے کا خوب موقع ملتا ہے۔ یہ تو ظاہری خرابی ہوئی، اور باطنی نقصان یہ ہے کہ ان چیزوں میں مشغول ہو کر انسان خدا کی یاد اور عبادت الہی سے بالکل غافل ہو جاتا ہے۔ اس کی دلیل مشاہدہ اور تجربہ ہے۔ شطرنج کھیلنے والوں ہی کو دیکھ لو، نماز تو کیا کھانے پینے اور گھر بار کی بھی خبر نہیں رہتی۔ جب یہ چیز اس قدر ظاہری و باطنی نقصانات پر مشتمل ہے تو کیا ایک مسلمان اتنا سن کر بھی باز نہ آئے گا؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ وَأَطِيعُوا، اور تم اطاعت کرو اللہ اور اطیعوا اطاعت کرو الرسول وَاحْذَرُوا، اور بچتے رہو، فَإِن پھر اگر تولیتم تم پھر جاؤ گے، فَاعْلَمُوا تو جان لو، أَنَّمَا صرف عَلَىٰ پر ذمہ رسولنا ہمارا رسول البلاغ پہنچا دینا، المبین کھول، اور حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا، اور بچتے رہو۔ پھر اگر تم پھر جاؤ گے تو جان لو کہ ہمارے رسول کا ذمہ صرف پہنچا دینا ہے کھول کر، اگر کسی چیز کے منافع و مضار کا احاطہ نہ کر سکو تب بھی خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کا امتثال کرو اور قانون کی خلاف ورزی سے بچتے رہو۔ اگر نہ بچو گے تو ہمارے پیغمبر تم کو قانون و احکام الہی کھول کر پہنچا چکے، نتیجہ خلاف ورزی کا خود سوچ لو کیا ہوگا۔ ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين۔ ليس نہیں علی پر الذين آمنوا جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کیے نیک، جناح کوئی گناہ، فیما میں جو طعموا وہ کھا چکے، اذا جب متقوا نہیں انہوں نے پرہیز کیا، ما اتقوا
ما اتقوا انہوں نے پرہیز کیا، و آمنوا اور وہ ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کیا نیک، ثم اتقوا پھر وہ ڈرے، و آمنوا اور ایمان لائے، ثم پھر اتقوا وہ ڈرے، و احسنوا اور نہیں اور انہوں نے نیکوکاری کی، واللہ اور اللہ یحب دوست رکھتا ہے المحسنین نیکوکار جمع۔ جو لوگ ایمان لائے اور کام نیک کیے ان پر گناہ نہیں اس میں جو کچھ پہلے کھا چکے، جبکہ آئندہ کے لیے ڈر کے، اور ایمان لائے اور عمل نیک کیے پھر ڈرتے رہے، اور یقین کیا پھر ڈرتے رہے اور نیکی کی، اور اللہ دوست رکھتا ہے نیکی کرنے والوں کو۔ نہایت صحیح اور قوی احادیث میں ہے کہ جب تحریم کی آیات نازل ہوئیں تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان مسلمانوں کا کیا حال ہوگا جنہوں نے حکم تحریم آنے سے پہلے شراب پی اور اسی حالت میں انتقال کر گئے؟ مثلاً بعض صحابہ جو جنگ احد میں شراب پی کر شریک ہوئے اور اسی حالت میں شہید ہو گئے کہ پیٹ میں شراب موجود تھی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ عموم الفاظ اور دوسری روایات کو دیکھتے ہوئے ان آیات کا مطلب یہ ہے کہ زندہ ہوں یا مردہ، جو لوگ ایمان اور عمل صالح رکھتے ہیں ان کے لیے کسی مباح چیز کے بوقت اباحت کھا لینے میں کوئی مذائقہ نہیں، خصوصاً جب کہ وہ لوگ عام احوال میں تقوی اور ایمان کے خصال سے متصف ہوں، پھر انہیں سال میں برابر ترقی کرتے ہوئے رہے ہوں، حتیٰ کہ مدار تقوی و ایمان میں ترقی کرتے کرتے مرتبہ احسان تک جا پہنچے ہوں، جو ایک مومن کے لیے روحانی ترقیات کا انتہائی مقام ہو سکتا ہے، جہاں پہنچ کر حق تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ خصوصی محبت کرتا ہے۔ وفی حدیث جبرائیل الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ، بس جو پاک باز صحابہ ایمان و تقوی میں عمر گزار کر اور نسبت احسان کر کے خدا کی راہ میں شہید ہو چکے، ان کی نسبت اس طرح کے الجھان اور توہمات پیدا کرنے کی قطعاً گنجائش نہیں کہ وہ ایک ایسی چیز کا استعمال کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے ہیں جو اس وقت حرام نہیں تھی مگر بعد کو حرام ہوئی۔ محققین نے لکھا ہے کہ تقوی یعنی مزار دینی سے مجتنب ہونے کے کئی درجے ہیں، اور ایمان و یقین کے مراتب بھی بلحاظ قوت و ضعف متفاوت ہیں۔ تجربہ اور نصوص شرعیہ سے ثابت ہے کہ جس قدر آدمی ذکر و فکر، عمل صالح اور جہاد فی سبیل اللہ میں ترقی کرتا ہے، اسی قدر خدا کے خوف اور اس کی عظمت و جلال کے تصور سے قلب معمور اور ایمان و یقین مضبوط و مستحکم ہوتا رہتا ہے۔ مراتب سیر اللہ کی اسی ترقی و عروج کی طرف اس آیت میں تقوی اور ایمان کی تکرار سے اشارہ فرمایا، اور سلوک کے آخری مقام احسان اور اس کے ثمرہ پر بھی تنبیہ فرما دی۔ اور جن حضرات صحابہ کے متعلق سوال کیا گیا تھا اس کا جواب ایک عام و تام ضابطہ بیان فرما کر ایسے عنوان سے دے دیا گیا جس میں ان مرحومین کی فضیلت و منقبت کی طرف بھی لطیف اشارہ ہو گیا۔ ظاہرہ حدیث صحیحہ میں دو مواقع ایسے ہیں جہاں صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے اس قسم کا سوال کیا۔ ایک موقع تو یہی تحریم حمر کی متعلق ہے، اور دوسرا تحویل قبلہ کے وقت سوال کیا گیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ حکم تحویل قبلہ سے پہلے وفات پا گئے اور ایک نماز بھی کعبہ کی طرف نہیں پڑھی، ان کی نمازوں کا کیا حال ہوگا؟ اس پر آیت وما کان اللہ لیضیع ایمانکم ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، سورۃ نمبر 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 143 نازل ہوئی۔ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہی دو مسئلے ایسے تھے جن میں صاف دو ٹوک حکم نازل ہونے سے پہلے نہایت ہی واضح آثار و قرائن ایسے موجود تھے کہ جن کو دیکھ کر صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین ہر آن نزول حکم صریح کا انتظار کر رہے تھے۔ عمر کے متعلق تو ابھی چند فوائد پہلے ہم ایسی روایات نقل کر چکے ہیں جن سے ہماری اس دعوے کا کافی زائد ثبوت ملتا ہے۔ اور تحویل قبلہ کے باب میں قرآن کریم کی آیت قد نری تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا، سورۃ نمبر 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 144، جو سیقول کے شروع میں گزری خبر دے رہی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت منتظر تھے کہ کب تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوتا، اور ظاہر ہے کہ ایسے واضح حالات صحابہ پر محوی نہیں رہ سکتے تھے۔ اسی لیے تحویل قبلہ کا حکم جب ایک آدمی نے کسی محلے کی مسجد میں جا کر سنایا تو سارے ماضی محض خبر واحد سن کر بیت المقدس سے کعبہ کی طرف پھر گئے، حالانکہ بیت المقدس کا استقبال قطعی طور پر انہیں معلوم تھا اور خبر واحد زنی قطعی کے لیے ناصر نہ ہو سکتی تھی۔ اسی لیے علماء اصول نے تصریح کی ہے کہ یہ خبر واحد مخفوف بالقرائن ہونے کی وجہ سے قطعی سمجھی گئی، بس جو قرائن و آثار ختمی طور پر خبر دے رہے تھے کہ تحریم حمر یا تحویل قبلہ کا حکم
امروز و فردہ میں پہنچنے والا ہے، گویا وہ ایک طرح سے صحابہ کو نزول حکم سے پہلے مرضی الہی پر فی الجملہ مطلع کر رہے تھے، اسی لیے ان دو مسئلوں میں نزول حکم سے قبل کی حالت کے متعلق سوال کرنا محل استبعاد نہیں ہو سکتا، خصوصاً حمل کی نسبت جس کی ممانعت کی نہایت واضح اشارات وَاسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا سورۃ نمبر 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 219 وغیرہ میں موجود تھے۔ واللہ سبحانہ وتعالی عالم۔ يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أهل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم یا ایہا اے الذین آمنوا ایمان والو لیبلونکم ضرور تمہیں آزمائے گا اللہ بشیئن کچھ کسی قدر من سے الصید شکار تنالہ اس تک پہنچتے ہیں ایدیکم تمہارے ہاتھ و رماحکم اور تمہارے نیزے لیعلم اللہ تاکہ اللہ معلوم کر لے من کون یخافہ اس سے ڈرتا ہے بالغیب بن دیکھے فمن سو جو جس اعتداء زیادتی کی بات ذالک اس کے بعد فلہ سو اس کے لیے عذاب علیم دردناک۔ اے ایمان والو البتہ تم کو آزما دے گا اللہ ایک بات سے اس شکار میں کہ جس پر پہنچتے ہیں ہاتھ تمہارے اور نیزے تمہارے تاکہ معلوم کرے اللہ کون اس سے ڈرتا ہے بن دیکھے پھر جس نے زیادتی کی اس کے بعد تو اس کے لیے عذاب دردناک ہے۔ پچھلے رکوع میں تحریم طیبات اور ارتداد سے منع فرما کر بعض چیزوں سے اجتناب کا حکم دیا تھا جو دائمی طور پر حرام ہیں۔ اس رکوع میں بعض ایسی اشیاء کے ارتکاب سے منع کیا گیا ہے جس کی حرمت دائمی نہیں بلکہ بعض احوال و اوضاع سے مخصوص ہے، یعنی بحالت حرام شکار کرنا۔ مطلب یہ ہے کہ خدا کی طرف سے مطیع و فرمانبردار بندوں کا یہ امتحان ہے کہ وہ حالت حرام میں جب کہ شکار ان کے سامنے ہے اور بسہولت اس کے مارنے یا پکڑنے پر بھی قادر ہوں، کون ہے جو بن دیکھے خدا سے ڈر کر اس کے حکم کا امتثال کرتا اور ابتداء احکام خداوندی سے تجاوز کرنے کی خدائی سزا سے خوف کھاتا ہے۔ اصحاب سبت کا قصہ سورہ بقرہ میں گزر چکا کہ ان کو حق تعالیٰ نے خاص شنبہ کے دن مچھلی کے شکار کی ممانعت فرمائی تھی، مگر انہوں نے مکاری اور ہیلہ بازی سے اس حکم کی مخالفت کی اور حد سے تجاوز کر گئے۔ خدا نے ان پر نہایت رسوا کن عذاب نازل فرمایا۔ اسی طرح حق تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھوڑا سا امتحان اس مسئلے میں لیا
کہ حج کی طفیل سے حلال ہے۔ فرمایا کہ اور سب مسافروں کے فائدے کو مچھلی اگر تالاب میں ہو وہ بھی شکار دریا ہے۔ یہ حکم شکار کا معلوم ہوا۔ حرام کے اندر اور حرام میں قصد ہے مکہ کا۔ اس شہر مکہ اور گرد و پیش میں ہمیشہ شکار مارنا حرام ہے، بلکہ شکار کو ڈرانا اور بھگانا بھی۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد ذلک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض وان اللہ بکل شیء علیم۔ جعل بنایا اللہ الکعبۃ کعبہ البیت الحرام احترام والا گھر قیام کا باعث للناس لوگوں کے لیے، والشہر الحرام اور حرمت والا مہینہ، والہدی اور قربانی، والقلائد اور پٹے پڑے ہوئے جانور، ذالک یہ لتعلموا تاکہ تم جان لو، ان کہ اللہ یعلم اسے معلوم ہے، ما جو فی السماوات آسمانوں میں، وما اور جو فی الارض زمین میں، وان اور یہ کہ اللہ بکل ہر شیء چیز علیم جاننے والا۔ اللہ نے کر دیا کعبہ کو جو کہ گھر ہے بزرگی والا، قیام کا باعث لوگوں کے لیے، اور بزرگی مہینوں کو اور قربانی کو جو نیاز کعبہ کی ہو، اور جن کے گلے میں پٹے ڈال کر لے جائیں کعبہ کی یہ اس لیے کہ تم جان لو کہ بے شک اللہ کو معلوم ہے جو کچھ ہے آسمانوں اور زمین میں، اور اللہ ہر چیز پر سے خوب واقف ہے۔ کعبہ شریف دینی اور دنیاوی دونوں حیثیت سے لوگوں کے قیام کا باعث ہے۔ حج عمرہ تو وہ عبادات ہیں جن کا ادا کرنا براہ راست کعبہ ہی سے متعلق ہے، لیکن نماز کے لیے بھی استقبال قبلہ شرط ہے۔ اسی طرح کعبہ لوگوں کی دینی عبادات کے قیام کا سبب ہو گیا۔ پھر حج وغیرہ کے موقع پر تمام بلاد اسلامیہ سے لاکھوں مسلمان جب وہاں جمع ہوتے ہیں تو بے شمار تجارتی، سیاسی، اخلاقی، مذہبی اور روحانی فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ خدا نے اس جگہ کو حرم آمن بنایا، اس لیے انسانوں بلکہ بہت جانوروں تک کو وہاں رہ کر امن نصیب ہوتا ہے۔ عہد جاہلیت میں جبکہ ظلم و خون ریزی و فتنہ و فساد محض معمولی بات تھی، ایک آدمی اپنے باپ کے قاتل سے بھی حرم شریف میں تعرض نہ کر سکتا تھا۔ مادی حیثیت سے انسان یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ جاتا ہے کہ اس وادی غیر ذی زرع میں اتنی افراد سے سامان خورد و نوش اور نفیس قسم کے پھل اور میوے کہاں سے کھنچ چلے آتے ہیں۔ یہ سب حیثیات قیام للناس میں معتبر ہو سکتی ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ علم الہی میں پہلے ہی مقدر ہو چکا تھا کہ نوع انسان کے لیے اسی جگہ سے عالمگیر اور ابدی ہدایت کا چشمہ پھوٹے گا، اور مسلح اعظم سید کائنات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مولد و مسکن مبارک بننے کا شرف بھی سارے جہاں میں سے اسی پاک کو حاصل ہوگا۔ ان سب وجود سے کعبہ کو قیام للناس کہہ سکتے ہیں، کیونکہ کعبہ تمام روئے زمین کے انسانوں کے حق میں اصلاح، ہلاک، تکمیل، روحانیت اور علوم ہدایت کا مرکزی نقطہ ہے، اور کسی چیز کا قیام اپنے مرکز کے بدون نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ محققین کے نزدیک قیام للناس کا مطلب یہ ہے کہ کعبہ شریف کا مبارک وجود کل عالم کے قیام اور بقا کا باعث ہے۔ دنیا کی آبادی اس وقت تک ہے جب تک خانہ کعبہ اور اس کا احترام کرنے والے مخلوق موجود ہیں۔ جس وقت خدا کا ارادہ یہ ہوگا کہ غارانہ عالم کو ختم کیا جائے تو سب کاموں سے پہلے اسی مبارک مکان کو، جس بیت اللہ شریف کہتے ہیں، اٹھا لیا جائے گا، جیسا کہ بنانے کے وقت بھی زمین پر سب سے پہلا مکان یہی بنایا گیا تھا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، سورۃ نمبر 3 اور سورہ آل عمران آیت نمبر 96۔ بخاری کی حدیث میں ہے کہ ایک سیاہ حبشی جسے ذو سویقتین کے لقب سے ذکر فرمایا ہے، عمارت کعبہ کا ایک ایک پتھر اکھیڑ کر ڈال دے گا۔ جب تک خدا کو اس دنیا کا نظام قائم رکھنا منظور ہے، کوئی طاقتور سے طاقتور قوم جس کا مقصد کعبہ کو ہدم کرنا ہوگا اپنے اس ناپاک ارادے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اصحاب فیل کا قصہ تو ہر شخص نے سنا ہے، لیکن ان کے بعد بھی ہر زمانے میں کتنی قوموں اور شخصوں نے ایسے منصوبے باندھے ہیں اور باندھتے رہتے ہیں۔ یہ میں خدائی حفاظت اور اسلام کی صداقت کا عظیم نشان ہے کہ باوجود سامان و اسباب ظاہرہ کے فقدان کے آج تک کوئی شخص اس ابلیسانہ مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا اور نہ ہو سکے گا۔ اور جب عمارت کعبہ کے گرا دینے میں قدرت کی طرف سے مزاحمت نہ رہے گی تو سمجھ لو کہ عالم کی ویرانی کا حکم آن پہنچا۔ دنیا کی حکومتیں اپنی دارالسلطنت اور قصر شاہی کی حفاظت کے لیے لاکھوں سپاہی کٹوا دیتی ہیں، لیکن اگر کبھی خود ہی قصر شاہی کو کسی مسئلے سے تبدیل یا ترمیم کرنا چاہیں تو معمولی مزدوروں سے اس کے گرا دینے کا کام لے لیا جاتا ہے۔ شاید اسی لیے امام بخاری نے باب جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس الآیہ میں ذو سویقتین کی حدیث درج کر کے قیام للناس
کہ اسی مطلب کی طرف اشارہ کیا ہے جو ہم نقل کر چکے ہیں۔ شیخنا نبہ علیہ شیخنا المترجم قدس اللہ روح فی دروس البخاری۔ بہرحال آیت زیر بیس میں احکام محرم بیان فرمانے کے بعد کعبہ شریف کی عظمت و حرمت بیان کرنا مقصود ہے۔ پھر کعبہ اور حرام کی مناسبت سے شہر حرام اور حدی و قلائد کا بھی ذکر فرما دیا، جیسا کہ اسی صورت کے شروع میں غیر محل الصید وانتم حرم، سورۃ نمبر 5 سورۃ المائدہ آیت نمبر 1 کے ساتھ لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الحدی ولا القلائد، سورۃ نمبر 5 سورۃ المائدہ آیت نمبر 2 کو مہلک فرمایا تھا۔ واللہ عالم، یعنی کعبہ وغیرہ کے قیام للناس بنانے میں جن مصالح دینی و دنیاوی کی رعایت فرمائی اور بظاہر بالکل خلاف قیاس جو عظیم الشان پیشن گوئی کی وہ اس کی دلیل ہے کہ آسمان اور زمین کی کوئی چیز حق تعالیٰ کے غیر محدود علم کے احاطہ سے باہر نہیں ہو سکتی۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور رحیم۔ اعلموا جان لو ان کہ اللہ شدید سخت العقاب عذاب، ان اور یہ کہ اللہ غفور بخشنے والا رحیم مہربان۔ جان لو کہ بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے اور بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی جو احکام حالت احرام یا احترام کے کعبہ وغیرہ کے متعلق دیے گئے، اگر ان کا عمدن خلاف ورزی کرو گے تو سمجھ لو کہ خدا کا عذاب بہت سخت ہے، اور بھول چوک سے کچھ تقصیر ہو جائے پھر کفارہ وغیرہ سے اس کی تلافی کر لو تو بے شک وہ بڑا بخشنے والا اور مہربان بھی ہے۔ ما علی الرسول الا البلاغ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون۔ ما نہیں علی الرسول رسول پر رسول کے ذمہ الا البلاغ مگر پہنچا دینا، واللہ اور اللہ یعلم وہ جانتا ہے ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو، ما اور جو تم چھپاتے ہو، رسول کے ذمہ نہیں مگر پہنچا دینا، اور اللہ کو معلوم ہے جو تم ظاہر میں کرتے ہو جو چھپا کر کرتے ہو۔ پیغمبر علیہ السلام نے خدا کا قانون اور پیام پہنچا کر اپنا فرض ادا کر دیا اور خدا کی حجت بندوں پر تمام ہو چکی۔ اب ظاہر و باطن میں جیسا عمل کرو گے وہ سب خدا کے سامنے ہے، حساب و جزا کے وقت ذرہ ذرہ تمہارے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون۔ قل کہہ دیجیے لا يستوي برابر نہیں الخبیث ناپاک والطیب و پاک، ولو أعجبك تمہیں اچھی لگے کثرت الخبیث ناپاک، فاتقوا سو ڈرو اللہ یا اولی الالباب اے عقل والو لعلکم تاکہ تم تفلحون تم فلاح پاؤ۔ تو کہہ دے کہ برابر نہیں ناپاک اور پاک، اگرچہ تجھ کو بھلی لگے ناپاک کی کثرت، سو ڈرتے رہو اللہ سے اے عقل مندو تاکہ تمہاری نجات ہو۔ اس رکوع سے پہلے رکوع میں فرمایا تھا کہ طیبات کو حرام مت ٹھہراؤ بلکہ ان سے اعتدال کے ساتھ تمتع کرو۔ اس مضمون کی تکمیل کے بعد خمر وغیرہ چند ناپاک اور خبیث چیزوں کی حرمت بیان فرمائی۔ اسی سلسلے میں محرم کی شکار کو حرام کیا، یعنی جس طرح خمر سیاح وغیرہ خبیث چیزیں ہیں اسی طرح محرم کے شکار کو سمجھو۔ محرم کے مناسبت سے چند ضمنی چیزوں کا بیان فرمانے کے بعد اب متنبع فرماتے ہیں کہ طیب اور خبیث یکساں نہیں ہو سکتے۔ تھوڑی چیز اگر طیب و حلال ہو وہ بہت سی خبیث اور حرام چیز سے بہتر ہے۔ عقل مند کو چاہیے کہ ہمیشہ طیب و حلال کو اختیار کرے، گندی اور خراب چیزوں کی طرف خواہ وہ دیکھنے میں کتنی ہی زیادہ ہوں اور بھلی لگیں نظر نہ اٹھائے۔